کیا امریکہ کی جانب سے کرائی گئی پاکستان بھارت جنگ بندی عارضی ہے؟ کیا اگلا پاکستان بھارت تصادم ایٹمی ہوگا؟ پاکستان نے واضح کر دیا کہ بھارت نے امن قائم نہ کیا تو اگلا معرکہ حتمی ہوگا۔ لڑائی روکی نہیں جا سکے گی، ہم ہر سطح تک جائیں گے۔ محض ہمارا خطہ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا متاثر ہوگی۔ پرتھوی راج چوہان کی اولاد بھارتی جنرل انیل چوہان نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی شرمناک شکست تسلیم کر لی۔ ہندو جنونیوں کی چیخو پکار، بھارتی جنرل سے استعفے کا مطالبہ، دنیا بھر میں بھارت پر تھو تھو ہونے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ بندی ہوئے 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور دونوں ممالک کی افواج اپنی اپنی سابق پوزیشنز پر واپس آنا شروع ہو چکی ہیں، لیکن دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تناؤ کی صورتحال جوں کی توں ہے۔ دراصل پاکستان تو امن کا داعی ہے اور رہے گا، مگر پاکستان سے اچھی خاصی مار کھا لینے کے باوجود بھارت کا جنگی بخار اب تک نہیں اترا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہوں یا ان کے وزرائے دفاع و خارجہ یا پھر برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداران، یہ سب کے سب عناصر پاکستان کے خلاف جنگی جنون کو بھڑکانے میں دن رات مصروف ہیں اور پے در پے آتش گیر بیانات داغے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ خطے میں جنگ کا خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں ہے اور امن کے قیام کی منزل فی الحال کوسوں دور دکھائی دیتی ہے۔ حالات کی اسی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سنگاپور میں 22ویں شنگری-لا ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے بہت سی فکر انگیز باتیں کی ہیں، جن پر نہ صرف خطے کے تمام ممالک بلکہ پوری دنیا کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ گو پاکستان اور بھارت اپنی سرحد پر تعینات فوج کی تعداد کو حالیہ کشیدگی سے پہلے کی صورتحال پر لانے کے قریب ہیں، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اس بحران نے مستقبل میں کشیدگی کے خطرے میں اضافہ کر دیا ہے اور کسی بھی وقت اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بتایا کہ ہم تقریباً 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ چکے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مزید کہا کہ اگرچہ اس تنازع کے دوران جوہری ہتھیاروں کی جانب کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، مگر یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس بار کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ کسی بھی وقت اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کو مسترد نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بحران ہوتا ہے تو رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ جنرل ساحر نے واضح طور پر کہا کہ مستقبل میں کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اس بار کی لڑائی صرف کشمیر کے متنازع علاقے تک محدود نہیں رہی اور فریقین نے ایک دوسرے کے دیگر اہم ترین علاقوں میں واقع فوجی تنصیبات پر بھی حملے کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تنازع 2 متصل ایٹمی طاقتوں کے درمیان حد کو کم کرتا ہے اور مستقبل میں یہ لڑائی صرف متنازع علاقے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ تنازع پورے بھارت اور پورے پاکستان تک پھیل جائے گا، جو ایک بہت خطرناک رجحان ہے۔ ناظرین، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حالیہ کشیدگی میں کمی جزوی طور پر امریکہ، بھارت اور پاکستان کے درمیان پس پردہ سفارتکاری اور واشنگٹن کے کلیدی کردار کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی تھی۔ بہرحال جنرل ساحر شمشاد مرزا نے خبردار کیا کہ مستقبل میں بین الاقوامی ثالثی مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان بحران سے نمٹنے کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ جنرل ساحر کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں عالمی برادری کے لیے مداخلت کا وقت بہت کم ہوگا اور عالمی برادری کی مداخلت سے قبل ہی نقصان اور تباہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن دونوں ممالک کے مابین ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان ایک بحرانی ہاٹ لائن اور سرحد پر کچھ ٹیکٹیکل سطح کی ہاٹ لائنز کے سوا کوئی اور رابطہ نہیں ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے کوئی بیک چینل یا غیر رسمی بات چیت نہیں ہو رہی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے امن کو ایک اور موقع دینے کی صائب رائے دیتے ہوئے کہا
کہ مسائل صرف میز پر بیٹھ کر بات چیت اور مشاورت سے حل ہو سکتے ہیں، مسائل میدان جنگ میں حل نہیں ہو سکتے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے یہ بات بھی واضح طور پر کہی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جوہری تصادم کا خطرہ موجود ہے، کیونکہ جب تک دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان رہے گا، لڑائی کو روکنے کا کوئی بھی نظام مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا۔ ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دیر پا امن کا خواہاں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان اپنی عزت اور وقار کا تحفظ بھی چاہتا ہے۔ جنرل ساحر نے اقوام عالم کو آگاہ کیا ہے کہ اگر ہم جنوبی ایشیا کی سلامتی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو اب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ناگزیر ہیں۔ جنرل ساحر کے مطابق خطے میں کشیدگی کو روکنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تلخ تعلقات بحران کی شکل اختیار کریں اور پھر اس بحران سے نمٹنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا مستقل حل ہی خطے میں امن کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیائی خطہ اس وقت خطرناک ترین بحران کے دہانے پر ہے اور در حقیقت کشمیر پر تنازع ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات کی بنیادی وجہ ہے۔ جنرل ساحر نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کا پاکستان کو دریاؤں کے پانی کی فراہمی روکنے کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے فیصلے کی روشنی میں بھارت کی جانب سے ایسی کوئی بھی کوشش جنگ کا آغاز تصور کی جائے گی۔ جنرل ساحر نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور سندھ طاس معاہدہ کی معطلی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ پاکستان نے پہلگام معاملے کی غیر جانبدار اور آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی تاکہ سچ سامنے آ سکے، مگر بھارت نے اس پر مثبت رد عمل دینے کے بجائے جارحانہ اقدامات کو ترجیح دی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے 88 گھنٹوں پر محیط حالیہ جنگ میں بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ پاکستانی شہریوں اور مساجد کو نشانہ بنانے کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی۔ ادھر بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان پاکستان بھارت کشیدگی کے تناظر میں منعقد ہونے والے شنگریلا ڈائیلاگ فورم میں موجود تھے، لیکن جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ البتہ اس موقع پر جنرل چوہان کے ذریعے بھارتی فوج نے پہلی بار باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ مئی میں پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں اس کے کچھ لڑاکا طیارے تباہ ہوئے تھے۔ تاہم جنرل چوہان نے اس بات پر بار بار زور دیتے ہوئے کہا کہ 4 روزہ تنازع میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب دونوں ملک ایٹمی جنگ کے قریب پہنچے ہوں۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھارتی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ طیارے گرائے گئے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کیوں گرائے گئے۔ تاہم انہوں نے یہ بتانے کی اخلاقی جرات نہیں کی کہ آیا بھارت نے اس جنگ میں کتنے جنگی طیارے کھو دیے۔ جنرل انیل چوہان نے تسلیم کیا کہ بھارت سے جو غلطیاں ہوئیں وہ اہم ہیں، ہم نے ان غلطیوں کو سمجھا، انہیں درست کیا اور پھر 2 دن بعد دوبارہ اپنے تمام طیارے اڑائے اور طویل فاصلے پر حملے کیے۔ ناظرین، جنرل انیل چوہان کے یہ تبصرے بھارت کے کسی اعلیٰ حکومتی یا فوجی اہلکار کی جانب سے 7 مئی کو شروع ہونے والے پاکستان بھارت تنازع کے دوران بھارتی طیاروں کی صورتحال پر اب تک کے سب سے واضح بیانات ہیں۔ یاد رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان نے کل 6 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، لیکن بھارت کی حکومت نے اس سے قبل اس بات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا کہ آیا اس کے طیارے تباہ ہوئے یا نہیں۔ جنرل انیل چوہان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ امریکہ نے ایٹمی جنگ کو روکنے میں مدد دی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان دعووں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے کہ کوئی بھی فریق ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے قریب پہنچا تھا۔ جنرل انیل کا کہنا تھا کہ میری ذاتی رائے میں روایتی فوجی کارروائیوں اور ایٹمی جنگ کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ رابطے رہے تاکہ حالات کو قابو میں رکھا جا سکے اور تصادم کی شدت کم کرنے کے لیے
کئی درمیانی اقدامات کیے گئے۔ جنرل انیل چوہان نے پاکستان کے پاس موجود چینی ہتھیاروں کی کارکردگی کے دعووں کو بھی مسترد کیا اور دعویٰ کیا کہ چینی ہتھیار پاکستان کے کام نہیں آئے۔ جنرل انیل شاید دانستہ طور پر اس بات کو فراموش کر گئے کہ بھارت کی وزارت دفاع سے منسلک ایک تحقیقی ادارے نے اسی ماہ کہا ہے کہ چین نے پاکستان کو فضائی دفاع اور سیٹلائٹ معاونت فراہم کی تھی۔ بہرحال انیل چوہان نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر 300 کلومیٹر دور کے ہوائی اڈوں پر درستی کے ساتھ حملے کیے، انہیں سخت فضائی دفاع کرنا پڑا۔ مسٹر انیل چوہان نے کہا کہ جنگ بندی برقرار ہے اور اس کا انحصار پاکستان کے آئندہ اقدامات پر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے مستقبل کے لیے ریڈ لائنز طے کر دی ہیں۔ جنرل انیل چوہان صاحب، آپ نے ریڈ لائنز طے کر دی ہیں، ہم نے بھی ریڈ لائنز طے کر دی ہیں۔ جنرل انیل چوہان کے ان بیانات کو لے کر بھارت کے جنونی ہندوؤں میں شدید اشتعال پایا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کے سابق افسر اور دفاعی تجزیہ کار پروین سواہنی نے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پروین سواہنی نے کہا ہے کہ جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں، بھارتی فضائیہ تنزلی کا شکار ہے۔ بھارت کو ایسی سرکار کی ضرورت ہے جو جدید جنگوں کو سمجھتی ہو۔ ایسے اعترافات کے بعد بھی آپریشن سندور کی کامیابی کا دعویٰ کرنا عجیب ہے۔ عسکری تجزیہ کار پروین سواہنی نے کہا کہ اب جب کہ انیل چوہان نے 6 اور 7 مئی کی رات کو ہونے والے لڑاکا طیاروں کے نقصانات کا اعتراف کر لیا ہے تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے اور مودی حکومت کو چاہیے کہ کسی ایئر فورس کے افسر کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کرے، یا پھر بہتر یہی ہوگا کہ اس عہدے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ پروین سواہنی نے کہا کہ انیل چوہان بظاہر جنگی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی بھی ممکنہ جنگ میں فضائی برتری جلد از جلد حاصل کرنا ہی جنگ کے نتیجے کا فیصلہ کرے گا۔ پروین نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے ایئر فورس بھی راہ سے بھٹک چکی ہے۔ پروین سواہنی نے یہ بھی کہا کہ 2014 میں اس وقت کے بھارتی ایئر چیف مارشل اروپ راہا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایئر فورس کو کمزور بنایا، ان کے جانشین بھی ویسے ہی نکلے۔ پروین سواہنی کے مطابق بھارت کو ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو بدلتی ہوئی عالمی جغرافیائی سیاست میں فوجی طاقت کی اہمیت کو سمجھے اور اسے آپریشن سندور جیسے ڈرامے میں استعمال نہ کرے۔ اچھا جی، بھارتی چیف آف ڈیفنس انیل چوہان کے اعتراف شکست پر اپوزیشن کانگریس پارٹی نے بھی مودی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مودی حکومت قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ بار بار جنگ بندی معاہدہ کروانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس پر وضاحت کرنے کے بجائے مودی انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ کانگریس کے مطابق مودی بھارتی افواج کی کارکردگی کا کریڈٹ لے کر جنگ بندی کی تفصیلات جاری کرنے سے بچ رہے ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ بھارتی شہریوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ آیا اس جنگ بندی معاہدے کی شرائط کیا ہیں۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے بی جے پی حکومت سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس فوری طور پر بلانے اور دفاعی تیاریوں کے جامع جائزہ کے لیے آزاد ماہرین کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر جنرل انیل چوہان کے انٹرویو کی ویڈیو شیئر کی ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ 29 جولائی 1999 کو اس وقت کی واجپئی حکومت نے موجودہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے والد اور اسٹریٹجک امور کے ماہر کے سبرامونیم کی صدارت میں کارگل ریویو کمیٹی تشکیل دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کمیٹی کارگل جنگ ختم ہونے کے 3 دن بعد بنائی گئی تھی اور اس نے 5 ماہ میں اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کی تھی۔ ضروری ترامیم کے بعد یہ رپورٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی گئی تھی۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا سنگاپور میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی طرف سے دی گئی معلومات کے بعد مودی حکومت بھی اب کوئی ایسا قدم اٹھائے گی؟ اچھا جی، مشہور بھارتی صحافی پنکج پچوری نے تنزیہ کہا ہے کہ سنگاپوری بزنس نیوز چینل نے بھارتی طیارے گرائے جانے کی بڑی بریکنگ دے کر بھارتی میڈیا کی اہلیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ڈھیر سارے نیوز چینلز اور ان پر گھنٹوں چلنے والے نیوز شوز سب کے سب جنگی طیارے گرنے کی تصدیق کرنے میں ناکام رہے۔ متعدد کتابوں کی مصنفہ اور راجیہ سبھا کی رکن ساگریکا گھوش نے سوال اٹھایا ہے کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے یہ سچ
پہلے ہی بھارتی شہریوں کو کیوں نہیں بتایا؟ بھارتی شہریوں کا کیا یہ حق نہیں تھا کہ ان کو سچ پہلے بتایا جاتا؟ پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں سے یہ سب آخر کیوں چھپایا گیا؟ اچھا، اسی طرح پروفیسر اشوک سوائن نے ایکس پر جنرل انیل کے انٹرویو کا کلپ شیئر کیا ہے اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ بھارتی فوج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے سنگاپور میں بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ حالیہ جھڑپوں میں بھارت نے اپنے لڑاکا طیارے کھوئے ہیں۔ اشوک نے پوچھا ہے کہ یہی بات وہ بھارتی عوام اور میڈیا کو کیوں نہیں بتاتے؟ ایک اور ٹویٹ میں اشوک نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اکتوبر 2024 میں 100 اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایران میں 20 سے زائد مقامات کو 3 مرحلوں میں نشانہ بنایا، اور اس پورے آپریشن میں اسرائیل کا ایک بھی طیارہ ضائع نہیں ہوا۔ تو پھر بھارت نے پاکستان کے خلاف لڑائی میں اپنے لڑاکا طیارے کیسے گنوا دیے، جبکہ بھارتی طیارے تو اپنی ہی فضائی حدود سے میزائل فائر کر رہے تھے؟ اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں نے بین الاقوامی رائے عامہ پر اثر ڈالنے کے لیے عالمی دارالحکومتوں میں اپنے اپنے وفود بھیجے ہیں، تو پاکستانی وفد کو تو خوب پذیرائی مل رہی ہے اور ان کے موقف کو بخوبی تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن بھارت سرکار کو اس حوالے سے مسلسل سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں میزائل حملے کے بعد کولمبیا نے ایک تعزیتی بیان جاری کیا تھا، جس پر انڈین وفد نے اپنے حالیہ دورہ کولمبیا میں شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انڈیا میں اس وقت ششی تھرور کی جانب سے کولمبیا میں دیے گئے ایک بیان پر بحث جاری ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈین وفد نے کولمبیا کو پاکستان میں فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے افراد سے متعلق اپنا بیان واپس لینے پر مجبور کیا ہے، لیکن ششی تھرور کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ کولمبیا کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، اور کولمبیا کا تعزیتی بیان اب بھی ان کی وزارت خارجہ کے ایکس اکاؤنٹ پر موجود ہے۔ ناظرین، 8 مئی کو کولمبیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے پاکستان میں انڈیا کے فضائی حملے میں مارے گئے لوگوں کے حوالے سے تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ اس بیان کا عنوان تھا کہ کولمبیا پاکستان انڈیا سرحد پر پرتشدد کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے۔ کولمبیا کے اس بیان میں کہا گیا تھا کہ ہم حکومت پاکستان سے میزائل حملے کے متاثرین کے لیے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، جس میں پنجاب اور کشمیر میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت 26 افراد کی اموات ہوئی اور 46 افراد زخمی ہوئے۔ کولمبیا حکومت زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہے اور مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے، جبکہ تنازع کے فریقین کو پرامن حل اور بات چیت، باہمی افہام و تفہیم اور بین الاقوامی قوانین کے احترام کی تلقین کرتی ہے۔ ناظرین، ہمیں اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ تنازع میں کولمبیا اہم کیوں ہے۔ دراصل کولمبیا نے حال ہی میں چینی صدر شی جن پنگ کے پرجوش بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI میں شمولیت پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان بھی BRI میں شامل ہے، اور چین نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ 14 مئی کو چین اور کولمبیا کے درمیان BRI کے تحت مشترکہ تعاون کے منصوبے پر دستخط ہوئے تھے۔ کولمبیا لاطینی امریکی ملک ہے، اور ٹرمپ کے ٹیرف کے اعلانات کے بعد اس کا جھکاؤ چین کی طرف ہے۔ جی ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا زخمی دشمن بھارت پاکستان پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا بھارت پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ آئندہ لڑائی صرف روایتی ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جائے، اور دنیا اس بات کو یقینی بنائے کہ کیسی ہی صورتحال کیوں نہ ہو جائے، پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی جانب کبھی نہیں جائے گا؟ کیا بھارت پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے خوف زدہ ہے؟ کیا بھارت کی جنگی قوت محض ایک ڈھونگ ہے، اور ہمارا ہمسایہ ملک در حقیقت جنگ لڑنے کی صلاحیت و سکت سے ہی محروم ہے؟ آپ کے تبصروں کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی زندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔